السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، آج ہی کے دن 32 سال قبل پاکستان کے وزیر اعظم کو، ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. کیوں، کیسے، کون سی کانسپریسی تھی، کیا ہوا، کس کس جگہ مس کیریج آف جسٹس ہوا، کتنی زیادتی ہوئی، یہ آج کے پروگرام کا حصہ ہوگا. یعنی سب سے پہلے بات کریں گے کہ کیا ایک بین الاقوامی سازش تھی، دوسرا یہ کہ جس طرح سے پروسیڈنگز ہوئی عدالت کی کیا وہ فیئر تھا، وہاں کس کس طرح کی زیادتی کی، تیسرا یہ کہ جو اب صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے آئین کے ٹچ سٹونز پر آتا ہے یا نہیں، کیا آرٹیکل 186 کے تحت ریلیف مل سکے گا یا ریلیف مانگا جا رہا ہے یا نہیں، اور چوتھا یہ کہ آج ہی اس وقت ہی کیوں ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی سیاسی مقاصد ہیں. آج کے اس پروگرام میں ناظرین کچھ بڑے ہی اہم اور کچھ بڑے چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب دیں گے سیٹھی صاحب ایز یوزول. سیٹھی صاحب، جناب 32 سال ہو گئے آج کے دن. ایک ظاہری بات ہے، ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے ایک ملک کے وزیر اعظم کو جب لٹکایا جاتا ہے پھانسی پر. سب سے پہلے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے بھی کئی جگہوں پر اشارے کیے، ایک تقریر میں، نیشنل اسمبلی میں بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جس کا ساتھ دیا پاکستان کی فوج نے اس وقت؟ دیکھیے، بھٹو صاحب تو یہ کہتے رہ گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے. انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ایک سپیچ بھی کی تھی اس وقت جبکہ یہ نیگوسیشنز جاری تھے پی این اے کے لوگوں کے ساتھ اور بھٹو صاحب کی کابینہ کے ساتھ. تو انہوں نے تو یہ الزام لگایا تھا. انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ، مگر انہوں نے اشارے بہت کیے تھے. دا بلڈ ہاؤنڈز مطلب کہ خونی کتے جو خون چوستے ہیں، وہ کتے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سفید ہاتھی. تو اس قسم کی باتیں کی تھی انہوں نے. اور پھر بعد میں ایک اس زمانے کی ایک وکی لیکس بھی نکلی تھی جو بھٹو صاحب نے خود ہی، ان کی آئی بی نے ایک لائن ٹیپ کی تھی، ٹیلی فون لائن، کہ اور یہ آئی بی نے بعد میں یہ خبر نکالی کہ جب بھٹو صاحب کو اوور تھرو کر دیا گیا یا اس کے ایک آدھ تھوڑا سا وقت پہلے، کو سے پہلے ایک ٹیلی فون کانورسیشن ٹیپ ہوئی تھی، آئی بی نے کی تھی. ایک امریکن ڈپلومیٹ، اس وقت سینئر ڈپلومیٹ، اور وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ کیا حالات ہیں وہاں پاکستان میں، بھٹو رہ رہا ہے یا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا دا پارٹی از اوور. دا پارٹی از اوور مطلب ہے کہ کام تمام ہو گیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد، گھنٹوں کے بعد کھو ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ امریکنوں کو پتا تھا کہ یہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے. تو ایویڈنس بھٹو صاحب نے خود کی، پھر انہوں نے یہ ایک ٹیپ کے اوپر بھی ایک امریکن ڈپلومیٹ کا یہ بیان ہے کہ پارٹی از اوور. اور یہ اس وقت جبکہ ابھی پارٹی اوور نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت آئی، ہاں اس سے پہلے، کو سے پہلے. تو بعد میں جو ہمیں پتا چلا وہ یہی پتا چلا، جو ساری تجزیہ جو کیا گیا وہ یہی کیا گیا کہ امریکہ بالکل خوش نہیں تھا بھٹو صاحب کے ساتھ، کیونکہ ایک تو سوشلزم کی بات کر رہے تھے. تو امریکہ جو بھی سوشلزم کی بات کرتا تھا اس زمانے میں، امریکہ اس کے سخت خلاف تھا، بیکاز وہ سوشلزم کا نعرہ جہاں بھی لگتا تھا اور غریبوں کی بات آتی تھی وہاں کمیونزم اور سوویت یونین اور وہ کولڈ وار والی بات آ جاتی تھی. تو یہاں امریکہ نے پاکستان کی افواج کو ہتھیار بھی دیے، پیسے بھی دیے کمیونسٹ اور سوشلسٹ کو لڑنے کے لیے، اور اسی لیے ڈیفنس پیکٹس بھی بنائے. اور ادھر ایک ایسا لیڈر آ جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں سوشلسٹ ہوں، تو ظاہر ہے بھٹو صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. دوسری چیز یہ کہ بھٹو صاحب نے دیکھا کہ ایک طرف امریکہ کا کیمپ ہے جس میں وہ نہیں جانا چاہتے تھے، دوسری طرف ایک کیمپ تھا جسے نان الائنڈ موومنٹ کہتے ہیں، جس نان الائنڈ موومنٹ جو کہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. وہ امریکہ کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، روس کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، وہ کسی کیمپ میں نہیں تھے. اس پہ جواہر لال نہرو انڈیا کو لے گیا، جمال عبد الناصر ایجپٹ کو لے گیا، سکارنو صاحب انڈونیشیا کو لے گئے. تو یہ بہت بڑے تھرڈ ورلڈ لیڈرز تھے. تو بھٹو صاحب جو تھے، بھٹو صاحب کو یہ لیڈرز پسند تھے. مگر مسئلہ کیا تھا، نان الائنڈ موومنٹ میں بھٹو صاحب پاکستان کو نہیں لے جا سکے. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سائن اپ کیے، تو امریکہ کے کیمپ میں تھا آفیشلی، کیونکہ پاکستان کی فوج لے گئی تھی امریکہ کے کیمپ میں، ایوب خان صاحب لے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی برقرار تھا. تو اس لیے بھٹو صاحب ایک طرف پھنسے ہوئے تھے، امریکہ کے کیمپ میں بھی تھے اور نئی کیمپ میں نہیں بھی تھے، اور نکالنا چاہتے تھے. امریکہ خوش نہیں تھا اب بھٹو صاحب کے ساتھ. فائنلی بھٹو صاحب نے 1974 میں جب انڈیا نے اپنا ایٹم بم ٹیسٹ کیا تو بھٹو صاحب نے پاکستان کو بھی ایک نیوکلیر پروگرام شروع کروا دیا خفیہ طور پر. امریکہ بہت ناراض تھا.
تو اور امریکہ چاہتا تھا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ آخری پوائنٹ جو امریکہ ناراض تھا وہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے سوچا نان الائنڈ کیمپ پہ میں جا نہیں سکتا بیکاز میں امریکہ کے ساتھ پھنسا ہوا ہوں فوج کی وجہ سے. روس کے ساتھ ہم جانا نہیں چاہتے تو پھر جائیں کہاں. تو انہوں نے سوچا ہم ایک اسلامک کیمپ بناتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے پاکستان میں اسلامک سمٹ اسی لیے قائم کی کہ اسلامک ممالک کو سب کو اکٹھا کیا جائے اور ایک اسلامک بلاک بنایا جائے. اچھا اب امریکہ اس سے بھی ناخوش تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسلامک بام یہ اسلام والے جو سارے لوگ تھے وہ امریکہ ان کے خلاف تھا. وہ سارے امریکہ کے دوست تھے. سعودی عربیہ کویت بحرین ساری امریکہ کے دوست تھے. پٹھو تھے بالکل. تو اس لیے امریکہ کو تکلیف کیا ہوئی. امریکہ کو تکلیف یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب ایک ٹریڈ یونین نہ بنا لے وہاں کیونکہ اسلامک بلاک سارا تیل بنا رہا تھا. اور 1970s کے اندر ہی وہ اوپیک بنی تیل کی قیمتیں بڑی اور بھٹو صاحب نے اسی گروپ کو اکٹھا کر کے ایک یونین بنانے کی کوشش کی. وہ آگے ناراض تھے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی. وہ کہنے لگے وہ بھٹو جیسا بندہ لیڈر آ گیا تو مارے جائیں گے تو اور بھی ان کو ہمارے خلاف کر دینا ہے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی اور ہمارے جو پٹھو ہیں ان کو گمراہ کر دیں. تو اب حالانکہ یہ سارے پٹھو تھے امریکہ کے. ہمارے پاکستان بھی پٹھو تھا امریکہ کا. عرب ممالک بھی پٹھو تھے. مگر انہوں نے سوچا کہ بھٹو صاحب نے جب یہ پلان کیا کہ یہ پٹھو نہیں ہونا چاہیے نکلنا چاہیے تھوڑا اپنی آزادی ہونی چاہیے تھوڑی بہت. تو امریکہ بھٹو صاحب کے خلاف تھا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے خلاف تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جب بھی انہیں دیکھا کہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی ہے تو پھر امریکہ نے مطلب ہے کہ اس وقت یہ الزام لگتا تھا منیب کہ سارا پی این اے موومنٹ کی فنڈنگ جو تھی اتنا بڑے پیمانے پہ موومنٹ جنریٹ ہوا وہ کہاں سے فنڈنگ آئی. اور اب اس کی ایویڈنس تو نہیں ہے کسی کے پاس مگر بھٹو صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کہ پیسے بھی امریکہ سے آئے تھے اس موومنٹ کو چلانے کے لیے. دیکھیے موومنٹ کو چلانے کے لیے بڑے پیسے چاہیے. یہ ایویں نہیں ہوتا کہ سارے آ جائیں وہاں کھانا پینا سارا کچھ. 3 مہینے موومنٹ چلا تھا. مارچ سے لے کے جون تک جولائی تک موومنٹ چلا تھا. کوئی آسان کام نہیں ہے. اگینسٹ اے پاپولر گورنمنٹ. اور پھر الیکشن بھی ہوئے اس کو بھی اوور ٹرن کروایا سارا کچھ کیا. تو اس میں امریکہ کا پیسہ بھی لگا تھا اور امریکہ کے پیسے لگنے کے بہت سے طریقے تھے. کچھ تو وہ پارٹیز تھی جو کہ امریکہ کے بڑی قریب تھی جو کہ سوویت یونین کے خلاف تھی اور وہ پارٹیز جنہوں نے جا کے جب ضیاء الحق صاحب آ گئے تو ان کو جفی ڈال لی اور ان کے حکومت کا حصہ بن گئے جس میں جماعت اسلامی بھی تھی اور پی این اے کی دوسری پارٹیز بھی تھی. تو امریکن کنسپریسی بھی تھی اور پھر ظاہر ہے کہ وہ فوج جو آپ کی تھی فوج کے جو سربراہ تھے جنرل ضیاء وہ انہوں نے پھر سوچا کہ اب امریکہ کا ساتھ ہی دینا ہے اور اس بندے کو صاف کرنا ہے. یہیں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ قانون کس کس جگہ غلط طریقے سے استعمال ہوا, عدالت میں کیا کیا ایرر تھے, کس طرح کے پروسیجرل ایررز تھے, ان کے بارے میں بات ہوگی. بریک کے بعد بات آتی رہے گا. ناظرین, عدالت میں کیا ہوا یا عدالت میں آنے سے پہلے کس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو حراست میں لیا گیا اور جب ٹرائل شروع ہوا تو کیا صحیح طریقے سے شروع ہوا, کیونکہ یہ ایک ہسٹری ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کا جاننا ضروری ہے, لوگوں کا جاننا ضروری ہے. سیٹھی صاحب, جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا, پہلے تو منیب ان کو حراست میں لے لیا اور اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ کیس چلائیں گے نہیں چلائیں گے یا چھوڑ دیں گے. اور وہ ایک بڑی فیمس تصویر بھی چھپی تھی کہ بھٹو صاحب کو مری میں رکھا ہوا تھا ریسٹ ہاؤس میں اور ضیاء الحق صاحب انہیں ملنے گئے اور یہ کہنے گئے کہ میں 90 دن کے اندر اندر الیکشن کراؤں گا اور کچھ آپ کو نہیں ہوگا, آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کو چھوڑ دیں گے. اور وہ تصویر بڑی ایسی ہے کہ ضیاء الحق ایسے کر کے بیٹھے ہوئے اور بھٹو صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوئے, بڑی فیمس تصویر ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ سوچا کہ نہیں مسئلہ کوئی نہیں, یہ 90 دن میں الیکشن بھی ہو جائیں گے. ضیاء تو بالکل بلی بنا ہوا تھا, رہا کر بھی دیا تھا. اور اس کے بعد پھر اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھٹو صاحب اسٹل ان کمانڈ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے. اچھا, اس کے بعد ضیاء الحق نے چھوڑ دیا ان کو اور وہ ان کو کہا کہ آپ یہاں نہ رہیں, آپ چلے جائیں. وہ لڑکانے چلے گئے. بھٹو صاحب لڑکانے چلے گئے. لڑکانے میں بھٹو صاحب نے کچھ ایسے بیان دیے, مجھے یاد ہے جب میں نے وہ بیان پڑھے تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, بیکاز یہ تو اگر اس کے پیچھے وہ سازش ہے جس کی طرف بھٹو صاحب ہمارا سب کا خیال ہے کہ یہ ایک سازش تھی, تو پھر تو یہ بالکل پھندے میں جا رہے ہیں. ہاں, یہ بالکل ایک ٹریپ میں جا رہے ہیں. اور وہ کیا کہا بھٹو صاحب نے, بھٹو صاحب نے لڑکانے میں کہیں غصے میں کسی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, کچھ ہو رہا تھا, کہہ دیا کہ میں دیکھ لوں گا ان جرنیلوں کو, میں ٹانگ دوں گا. میرے لیے دہی لاتے. انہوں نے کہا میں اگلی الیکشن جیتوں گا, میں پہلی بھی جیتا ہوا تھا, دوسری بھی میں نے جیتنی تھی, اگر ہو جاتی اب جب ہوگی میں جیتوں گا اور میں ٹانگ دوں گا ان کو. ٹریزن. ہاں, ٹریزن, آرٹیکل 6. اب یار اگر آپ جنرل ضیاء ہوتے
اور آپ کی نیت صاف بھی ہوتی، پہلے تو صاف نہیں تھی مگر اگر صاف بھی ہوتی تو یہ سنتے کہ بھئی وہ تو اب آئے گا، وہ جیت جائے گا اور وہ آ کے ٹانگ دے گا، تو پھر وہ کہتے یا تو ہے تو یا میں ہوں. اور یہ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا بعد میں کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ یا یہ تھا یا میں تھا، خبر ایک ہے بندے دو. اس قسم کی بات کی تھی. تو جب بھٹو صاحب نے یہ بات کی تو میں نے، مجھے یاد ہے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی، بھٹو صاحب نے کہا یہ بھی کافی نہیں ہے. وہ پھر لاہور آئے، پنڈی آئے کوئی لڑکانہ سے، اور جب یہاں آئے تو اتنا بڑا مجمع ان کو ریسیو کرنے آ گیا، 1 لاکھ بندہ ان کو ریسیو کرنے آ گیا. ٹھیک، تو بھٹو صاحب تو اپنا پاور دکھا رہے تھے نا، شو آف اسٹرینتھ. جیسے بے نظیر جب 86 میں واپس آئی تو لاکھوں لوگ ان کو، وہ پاور تھا نا. جب 2007 میں بھی آئی تو وہ بھی تھا بالکل. تو بھٹو صاحب کے لیے بھی پیپلز پارٹی ساری باہر آ گئی. جب وہ باہر آ گئی ضیاء الحق صاحب تو ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو گئی کہ یہ اب الیکشن بھی جیتے گا، اتنا بڑا مجمع بھی آ گیا، پھر آ کے ٹانگ دے گا. تو فیصلہ ہوا کہ اب اس کو، دین ہی واز اریسٹڈ، چارجڈ ود مرڈر. 70 کلفٹن سے اٹھایا، پھر ان کو پکڑ کے گرفتار کیا گیا اور ان کو پھر مرڈر ٹرائل شروع ہوئی. تو یہ بیک گراؤنڈ تھی اس کی. اب آپ آئیے مرڈر ٹرائل میں کیا ہوا. اس میں بھی بہت سی مسئلے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے ہی کیس اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لانچ ہو گیا. حالانکہ مرڈر کیس کے اندر ٹرائل کے کورٹ جو ہوتا ہے وہ سیشن کورٹ ہوتا ہے یا نیچے والا سیشن کورٹ ہوتا ہے. بالکل کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ سیدھا ہائی کورٹ میں ہو جائے، پہلے ایک اور کورٹ میں جاتا ہے، اپیل ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتا ہے. یہاں ایسے نہیں ہوا اور یہ قانون کی بالکل دھجیاں اڑا دی گئی. اور مگر وہ مارشل لا کا زمانہ تھا، قانون کیا تھا، یہ جوڈیشری تو ٹوٹلی پٹھو جوڈیشری تھی. اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ میں آ جائیے. وہاں مولوی مشتاق بیٹھے ہوئے تھے اور مولوی مشتاق صاحب بھٹو صاحب کو ذاتی طور پہ ان کے دشمن تھے. دشمنی تھی ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ. وہ اس کی ایک اور ہسٹری ہے، اب میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مگر اس کے بارے میں وہ میرا خیال ہے میں نے وہ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ جو بعد میں سپریم کورٹ کے جج بھی بنے اور چیف جسٹس بھی بنے، جو کہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں اپنی کتاب میں ایگزیکٹلی صاحب کتاب میں بھی کہا، اور انہوں نے جیو نیوز کے ایک پروگرام میں افتخار احمد صاحب سے بات کی. وہ ہے، اگر کلپ تو دکھائیے، وہ کلپ ناظرین آپ دیکھیے کہ نسیم حسن شاہ صاحب نے کیا کہا مولوی مشتاق کے بارے میں. کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے کہ محض مشورے کی بنیاد پر کسی کو پھانسی دی گئی ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں یہ مشورہ تو نہیں تھا، اس میں تو وہ تھا کہ ان کا آرڈر تھا کہ وہ یعنی اپنے یعنی سبارڈینیٹس کو کہ اس کو رضا قصوری کو ختم کر دیا جائے. تو لہذا مشورے کی اور بات ہوتی ہے، آرڈر کی اور بات. صاحب یہ جو جب میں مجرم ہوں، میں ایکیوز ہوں، میں کہوں کہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے، مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو آپ کو بطور جج کیا کرنا چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرے گا نا کہ کیا آپ دیتے ہیں وجوہات. ملک کا وزیر اعظم ہوں، آپ کے سامنے پیش ہوں، میں نے آپ کو پروموشن نہیں دی، آپ کو بٹھا دیا گیا، میں کہتا ہوں مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو میرا نہیں خیال کسی کو انہوں نے کہا ایسی بات کہ آپ مجھے توقع نہیں، بلکہ انہوں نے تو بڑا ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ پہ پوری. مولوی مشتاق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، مولوی مشتاق صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا. جی ہاں، وہ میرے خیال میں مولوی صاحب کی زیادتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی یعنی زبردست آدمی تھے اور وہ بھٹو کے دشمن تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں نہ بیٹھتے تو بہتر تھا. منیب، وہ زبردست آدمی تھے اور بھٹو کے دشمن تھے اور انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، یہ زیادتی ہے. ایک آدمی زبردست بھی ہے اور وہ زیادتی بھی کر رہا ہے. یہ جسٹس صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ وہ صاحب تھے جو کہ پھر آگے جا کے سپریم کورٹ میں، یہ بھی اس بینچ میں تھے جہاں 7-9 لوگ تھے اوریجنلی 9 بینچ، 9 کا بینچ بنا جب اپیل کی بھٹو صاحب، اور جسٹس نسیم حسن شاہ اس بینچ کے جج تھے، اور بعد میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی بنے بالکل. اور یہ دیکھیے کس قسم کا بیان دے رہے ہیں اس ججمنٹ میں جس میں یہ خود نہیں تھے مولوی مشتاق کے بارے میں. اور جب وہی ججمنٹ کی اپیل ان کے پاس آئی تو کیا ہوا؟ اس میں 9 ججز تھے جب اپیل گئی سپریم کورٹ کے پاس، جب شروع ہوئی سماعت شروع ہوئی، اس میں سے 2 ججز ڈراپ آؤٹ کر گئے، ایک بیمار ہو گئے تھے، دوسرے جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے. نارمل سرکمسٹانسز میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب ایسے ہو تو ایک نیا بینچ تشکیل کیا جاتا ہے، مگر یہاں نہیں کیا گیا. چلنے دیا، انہوں نے کہا جی چلو 9 نہیں 7 ہی ٹھیک ہے. حالانکہ نیا بینچ بننا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. ایک اور زیادتی، اس کے بعد یہ جو 7 ججز تھے انہوں نے 4-3 ججمنٹ دی. 4 نے کہا وہ گلٹی ہے، انہوں نے قتل کیا، ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے. 3 نے کہا نہیں بالکل نہیں، اور بالکل مختلف
एक्विट कर दिया, एक्विट करें, एक्विट करने का एक्विटल की प्ली है। अब जब इस किस्म की सूरत होती है, इतनी बड़ी डिवीजन हो जाती है 4-3 की, तो उस सूरत में कभी भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। जो भी मैक्सिमम पेनल्टी होती है जब इतनी बड़ी स्प्लिट हो जाए, ये केस का कानून का ये हिस्सा है कि आप जितने भी देखेंगे तो वहां वो फिर उसको कम कर देते हैं। इन्होंने 4-3 करके और 4 ने डेथ पेनल्टी दे दी और 3 जो है वो उन्होंने डिसएग्रीमेंट ने कहा नहीं ये गलत है, और जजमेंट, इस जजमेंट के ऊपर उनको सजाए मौत करवा दी। फिर देखिए क्या होता है। फिर एक और दिलचस्प चीज होती है कि ये एक रिव्यू पिटिशन फाइल होती है, जो कि याया बख्तियार साहब जो अटॉर्नी जनरल रहे थे भुट्टो साहब के जमाने में, और उसके बाद उनके लॉ मिनिस्टर भी थे, फिर उनके वकील भी थे इस ट्रायल में। और याया बख्तियार साहब ने रिव्यू पिटिशन फाइल की और वहां ये कहा कि ये जो डेथ पेनल्टी है इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, बिकॉज केस स्ट्रांग था ये कि जी 4-3 वो ऐसे होना नहीं चाहिए। और 7 के 7 जजेस, वो भी 3 जिन्होंने पहले रिजेक्ट की थी इस बात को, वो 7 के 7 जो है वो अब कहते हैं कि नहीं ये सजा जो हुई है ये सही हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन, ये डिसएग्रीमेंट, मतलब है एक जगह पे डिसएग्री कर रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए, और रिव्यू में जगह पे कहते हैं कि सजाए मौत ही होनी चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे थे कि वो प्ली लीग ग्राउंड्स डिफरेंट। अब जो भी कहा गया, मसला ये जाहिर है कि फिर वो जो बाकी 3 थे उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव आया होगा जब वो रिव्यू में गए। बिल्कुल आगे जाइए, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त अनवारुल हक साहब, वो अपनी जजमेंट में 2 बातें बड़ी दिलचस्प उन्होंने लिखी जब ये रिजेक्ट किया सारा कुछ। उन्होंने एक तो ये किया कि जो हाई कोर्ट में मौलवी मुश्ताक साहब ने जो बड़े बुरी बुरी बातें जाती भुट्टो साहब के खिलाफ लिखी थी, वो 3 उन्होंने कहा कि ये जजमेंट से निकाल दिए जाए। ये मुसलमान नहीं, और ये कह के जी मुसलमान नहीं है। अभी अब आपको कैसे बताया मुसलमान है, आइए फिर दिखाते हैं। तो वो तो भुट्टो साहब ने नहीं किया, मगर वो कर भी सकते थे। भुट्टो साहब जैसे शख्स थे, आप देखो फिर मुसलमान आगे नहीं है, अच्छा चलो आगे आओ। वहां वो ये कहते हैं, एक तो वो जजमेंट में से पैराग्राफ्स निकाल देते हैं जो भुट्टो साहब के खिलाफ हैं जाती तौर पे मौलवी साहब के, मगर साथ ये भी लिख देते हैं, वो एक मर्सी पिटिशन होती है ना, जब भी ऑटोमेटिक मौत होती है कानून के मुताबिक ऑटोमेटिक एक मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट को चली जाती है। प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक था एक और ये भी लिखा है कि जब मर्सी पिटिशन आएगी तो प्रेसिडेंट साहब डेथ को कंडोन कर सकते, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इशारा प्रेसिडेंट को कर रहे हैं कि तुम करो। अरे भाई, आप एक तरफ इत्तेफाक नहीं है कि होनी भी चाहिए ये सजा हो, कोई भी मतलब एक्विट होना चाहिए, भरी होना चाहिए, नहीं ऊपर से जब नहीं करते तो फिर कहते हैं मौत ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं। उसके बाद खुद ही कह देते हैं प्रेसिडेंट को कि यार तू मेहरबानी करके अगर थोड़ा कम कर सकता है कि तो मतलब एक हाथ ये दूसरे हाथ ये, इतनी घटियापन और इतनी जिसे कहते हैं ना मौका परस्ती, और इतना मैं क्या, अब आपके लफ्ज मुझे नहीं आते, इस किस्म की जुडिशरी थी उस जमाने की। और ज़ियाउल हक ने फिर मर्सी पिटिशन सिर्फ ऑटोमेटिक तो नहीं आई, गद्दाफी साहब ने, कर्नल गद्दाफी ने मर्सी पिटिशन भुट्टो साहब को के बारे में कहा ज़िया को कि मत फांसी दे इनको, उसे जाने का नहीं दूंगा। उसके बाद यूएई के प्रिंस ने कहा कि मत दें। तो मतलब है कि इस किस्म की बड़ी ज्यादती हो रही थी ना सेठी साहब। एब्सोल्युटली। मगर ज़ियाउल हक ने ये कहा था उस वक्त कि अगर मैं इसको फांसी ना देता तो ये मुझे टांग देता, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। तो मैं अल्लाह से मैंने पूछा, अल्लाह भी ठा करके मैंने कर दी। ये ज़ियाउल हक की बात है। तो एक ज्यादती के ऊपर दूसरी ज्यादती, और नसीम हसन शाह का जो अपना रोल था वो एग्जैक्टली वो भी, अब इन्होंने तो अभी मौलवी मुश्ताक के बारे में बात की है ना, अब जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का भी रोल है वो उसके बारे में ब्रेक के बाद बात करते हैं। है आपके पास? बिल्कुल है, आइए हमें बताएं, उसका भी तबसरा हो। बिल्कुल नाज़रीन, नसीम हसन शाह साहब ने क्या किया और बाद में क्या उन्होंने माना या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह एक बहुत ही बुनियादी किरदार था उनका भी। वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं या किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, सही साहब वो देखना चाहिए। जरूर